मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तेरी दुनिया में आते ही ये तुझे पालेगी। औरत किसी के साथ मुखलिस हो या ना हो, अपने बच्चे के साथ ऐसी मुखलिस होती है कि इस दुनिया में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप औरत का सोसाइटी में कोई और किरदार मानो या ना मानो, इसमें दो राय हो सकती हैं। खुदा की कसम, बच्चा पैदा करके उसको पालना, ये औरत के सिवा किसी के बाप में भी दम बोलो नहीं है। ये 2 दिन पाल के दिखा दो। कहते ना मैं अब्बा हूं, मैं क्या हूं, मुझसे मिलिए, मैं बच्चे का बाप हूं। बहुत अच्छे हैं, हम तो आपके भी फजीलत के कायल हैं, ठीक है, हम खुद बाप हैं। लेकिन जब पैदा हुआ था 2 दिन तो अपनी गोद में रख के दिखाता है इसको, खाली सिर्फ 2 दिन खुदकुशी कर लेता खिड़की से छलांग लगा के, मैं मर जाऊंगा अभी। पाल सकते हो, दूध पीता बच्चा है ना, 2 दिन फीडर से दूध पिला दो उसको, 2 दिन पालो। आप डिप्रेशन की गोलियों पे आ जाओगे। आप बोलोगे मैं मुल्क फतह कर सकता हूं, मैं एटमी धमाका कर सकता हूं, मैं बम बना सकता हूं, मैं कहीं बम रख के आ सकता हूं, मैं फिदाई हमले में फट सकता हूं। मैं तो ये बच्चा नहीं पाल सकता, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, औरत के लिए इतने मुश्किल अमल को, जिसका मैं और आप तसव्वुर कर सक रहे हैं। अभी गोद में बच्चा है नहीं ना, गोद में बच्चा अभी है नहीं। बच्चा गैर मुकल्लिद होता है, माजरत के साथ जो अहले हदीस भाई हमारे यहां बैठे हुए हैं तमाम बच्चे क्या होते हैं, गैर मुकल्लिद। दलील समझने की सलाहियत नहीं होती, मगर हर बात पे दलील मांगते हैं। भाई हमारे बहुत से दोस्त अहले हदीस है, कोई तंज मकसद नहीं है, थोड़ा सा हमारी आदत है मजाक करने की, यार इतना तो चलता है ना। हमारे फरमाया करते थे ये जो अहले हदीस और देवबंदी बरेलवी है ना, ये कोई फिक्री इख्तलाफ नहीं है, ये मिजाजों का इख्तलाफ है। बच्चा जब पैदा होता है तो गैर मुकल्लिद होता है, बोलता जाओ मेरी मर्जी, मैं टांगे चौड़ी करूं पतली करूं, ठीक है ना। ये क्या क्या हजरत जी ने फरमाया, फला मुज्तहिद ने फरमाया, मुझे हदीस का हवाला चाहिए। हदीस दोगे भी तो उसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं समझा सकते आप उसको। तो ये बच्चा गैर मुकल्लिद होता है। फिर बड़ा होकर वो देवबंदी बन जाता है। थोड़ी सी, यानी ऐसा भी नहीं होता कि हर चीज जायज है, जैसे बरेलवी हजरात हमारे करते हैं ना, 30 40वां कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड थोड़े ज्यादा होते हैं वो, कि यार सब ठीक है यार। और इतना सख्त भी नहीं होता जैसे अहले हदीस होते हैं, तो थोड़ा बीच में आ जाता है। फिर जब बुढ़ापा आता है ना, तो दुनिया में इतने तजर्बे और इतना कहता है सब सेट है यार, सब क्या है, कोई तीजा कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक। तो खैर छोटा बच्चा आप उसको देखो, बेवक्त रोएगा, हालांकि रोने का टाइम नहीं है। रातों को जाग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं, टें 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 बिला वजह की लगा के रखना। पता ही नहीं इसको मसला क्या है, इसके साथ पेट में दर्द हो रहा है, तेरे सर में दर्द हो रहा है, तुझे खिला भी दिया पिला भी दिया, मसला क्या है तेरे साथ, बिला वजह टें टें टें। गोद में उठाओ, चुप। अबे चीख तो तू ऐसे रहा था जैसे तुझे कैंसर हो गया, खुदा ना ख्वास्ता। गोद में उठाते ही वो किधर गई तेरी बीमारी, तो घुन्ना हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब वो चाह रहा है मुझे गोद में उठाओ। बस छोटा सा बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, उसको कमबख्त को ये शऊर है कि जब माँ ने गोद में उठाया हुआ है तो वो कंडीशन क्या होती है, गोद से उतारा हुआ है तो सिर्फ माँ को टेंशन देने के लिए कि ये सोए नहीं किसी तरीके से, सिर्फ ये टेंशन कि ये सो क्यों रही है, ये आराम से पड़ी हुई। और अक्सर जब माँ खाना खाती है ना, बच्चे टें उस वक्त शुरू करते हैं। 1 हफ्ते के बच्चे की बात कर रहा हूं, उसको ये शऊर होता है सिग्नल कि मेरी अम्मा तमीज से बैठ के चूंकि खाना खा रही है तो तमीज तो होनी नहीं चाहिए। ये क्या बात है, सुकून क्यों मिल गया इसको?
تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے, بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, جو 30 مہینے ہیں نا, 30 مہینے حمل سے لے کے, جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اس سے لے کے ولادت تک, یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے. وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے, اور ہم گھنے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار, تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں, نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا, کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ, جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان, تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی, سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار, سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے, نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک, نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک, حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے, تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے, کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے, وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟ یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا, اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں, لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی, بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے, تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے, آپ کا اس سے اختلاف ہوگا, ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے.
یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے، باپ سے نہیں ملنے دے رہی، چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے، سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے، نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے، اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی، میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا، میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی؟ کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق.